السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو اِلیٰ قومہ کی طرف قوم اس کی کے فَلَبِثَ فِيهِمْ بس رہے وہ ان کے اندر الف سنۃ 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 سال کم فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ بس پکڑا اس قوم کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس نوح کو
علیہ السلام کو واصحاب السفینہ، اور ان کو بھی جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے، وجعلناہا، اور کیا ہم نے ان کو آیۃ للعالمین، نشانی جہانوں کے لیے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرو اسی سے، ذالکم خیر لکم، یہی بات ہے جو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو سمجھنے والے ہو، انما تعبدون، سوائے اس کے نہیں کہ یہ عبادت کرتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثاناً، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور گھڑتے ہو تم جھوٹ، ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، تعبدون، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم ان کی، لا یملکون لکم رزقا، نہیں مالک وہ تمہارے لیے رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو اپنا رزق اللہ کے پاس، واعبدوہ، اور عبادت کرو اس کی، واشکروا لہ، وہی ذات ہے جس کا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو، الیہ ترجعون، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، سورہ العنکبوت جو ہم نے مسلسل جمعے میں شروع کی ہوئی ہے، اس کا پہلا رکوع پچھلے جمعۃ المبارک میں مکمل ہوا تھا، اور آج دوسرے رکوع میں 4 آیات کریمات آپ کے سامنے میں تلاوت کر کے ترجمہ کر چکا ہوں۔ یہ آیات نمبر 14، 15، 16 اور 17 ہے۔ یہ 29 نمبر سورت ہے اور 20واں پارہ ہے۔ وضاحت اس لیے کرتی ہے کہ وہ بھائی، وہ ساتھی جو آج تشریف لائے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی کتاب صرف علماء کے لیے، صرف مبلغین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب میں ہر شخص کا یہ حق ہے کہ جیسے زمانے کے اندر رہتے ہوئے، بستے ہوئے، ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کا خود ہر ممکن احساس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بات، جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کے صحیح غلط کی، اچھے برے کی خود پہچان کی اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ وہاں یہ اللہ کی کتاب جو ایک اکیلی اللہ رب کریم کی طرف سے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرما کر کائنات کے اس وقت سے لے کر آج سے لے کر رہتی دنیا تک ہر آنے والے شخص کے لیے رہنما کتاب بنائی ہے، تو ہم سب کا یہ حق ہے کہ اپنی زندگی کو ان رہنما اصولوں کے مطابق گزاریں،
کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنے والی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا اصل انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم یہ زندگی اپنی دنیا کی کیسے گزار رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد نہ ہمیں کوئی نیا وقت ملنے والا ہے، نہ وہاں پر کوئی سفارش ہونے والی ہے کہ وقت ملے تو ہم وقت میں اپنے ان چھوڑے ہوئے اعمال کو کر لیں، یا حالات کے مطابق کسی بڑے کی سفارش کروا لیں، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں مال دولت رزق کے انبار ہمارے پاس ہوں تو ہمیں یہ کوئی تصور بنا لیا جائے کہ خیر ہے ہم مر جائیں گے تو ہمارا مال دولت رزق ہمارا یہ جو سلسلہ زمانے کے اندر ہمیں ملا ہے وہ عزت کے حساب میں، چاہے ہمیں کسی عہدے کے لیے عزت ملی ہوئی ہے، کسی مقام پر ہم فائز ہیں، کسی جگہ پر ہمارا کوئی تسلط ہے، کوئی حکومت ہماری کہیں پر قائم ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ کل اس کے بعد بولتے کچھ لینا دینا کر کے ہم اپنا وہاں پر سلسلہ معافی والا کروا لیں گے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کا اللہ رب کریم نے ایک بار نہیں کئی ایک جگہ پر ذکر کر کے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس قرآن مقدس کے اندر گزشتہ انبیاء علیہ السلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے خال انبیاء کے نام لے کر جو معمولات زندگی ان کی قوموں کے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہیں ضرورت کے ساتھ ان کی وضاحت فرما کر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ رب کریم کے ہاں ایک کام کا جو نتیجہ لکھ دیا گیا ہے، کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں میں کوئی کس خاندان کا ہو، وہ کس ملکیت کا مالک ہو، وہ کس عہدے پر فائز ہو، جب وہ کام وہ کرے گا جو پچھلے انجام والا صحیح نہیں تھا تو یقیناً نتیجہ اس کو بھی صحیح نہیں ملے گا۔ کوئی زمانے میں کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا لوگوں کی نظروں میں وہ کیوں گر نہ گیا ہو، کتنا وہ ایسا شخص کیوں نہ ہو جس کو وہ زمانے نے پسند نہ کیا ہو، جس کے راستے میں زمانے نے روڑے رنج کے اٹکائے ہوں، لیکن اگر وہ اس کا کام وہ ہے جو نتیجے کے لحاظ سے پچھلی قوموں میں اچھا تھا تو یہ 100% بات ہے، یہ 100% بات صحیح ہے کہ اس کا نتیجہ اس کو بہرحال اب بھی صحیح ملے گا۔ تو ان باتوں کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ آج کے سبق میں دو انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر بات بتائی گئی ہے۔ میں مختصر وقت میں ان دونوں کا مختصر ذکر کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ان کے ساتھ معاملات کیا پیش آئے اور ان کے نتائج کیا نکلے۔ تو دونوں چیزیں اگر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تو آج ہمیں وہ کام اپنانے ہیں جن کا نتیجہ انبیاء علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں نے لیا، یا ہم نے وہ کام اپنانے ہیں جن کا انبیاء علیہ السلام کے مخالف لوگوں نے کام کر کے مخالف نتیجہ لیا ہے۔ یہ احساس ہم نے اپنا خود کرنا ہے، رستہ ہم نے اپنا خود تجویز کرنا ہے۔ واللہ العظیم کائنات کے اندر بسنے والے انسان جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان میں بڑی بڑی پاک ہستیاں دنیا کے اندر تشریف لائی ہیں۔ وہ پاک ہستیاں نہ اپنے بیٹے کا فائدہ کر سکی ہیں، نہ وہ اپنے ماننے والوں میں جو عزیز قریب رشتہ دار تھے ان کا انہوں نے کچھ ماننے کی وجہ سے فائدہ کیا ہے۔ جس نے مانا ہے اس کے ماننے کا فائدہ اس کو مل گیا، خواہ وہ کہاں سے آیا ہوا انسان تھا اور کیسا تھا۔
اور جس نے نہیں مانا وہ بالکل اپنا قریب کا تھا تو پھر بھی نہ ماننے کا نتیجہ بہرحال اس کو بھگتنا پڑ گیا۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی ہونے کے لحاظ سے ایک بہت لمبا عرصہ پایا ہے۔ یعنی قرآن خود یہ بیان فرما رہا ہے 950 سال، یہ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے۔ یعنی آج زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی 95 سال بھی جینے کے لیے وہ سلسلہ نظر نہیں آتا کہ کوئی 95 سال کا آدمی ہو موجودہ وقت میں، تو اس کی 95 سالہ آدمی کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ایک صحیح معنوں میں انسان ہو، جسے انسان کہا جاتا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے نہیں، انسان اصل میں ہے عقل و فکر کے لحاظ سے۔ تو آج زمانے میں کوئی 95 سال کا آدمی جو عقل و فکر کے لحاظ سے ابھی پورا انسان ہو الا ماشاءاللہ کہ کہیں کو نظر آئے، ورنہ یہ جو وہ 10 کا پہاڑا جنہوں نے بنایا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 7 بار 70 کے آگے عقل گئی کور 72، اور 10 8 بار 80 کے ساتھ جو لگایا ہے اور 90 کے ساتھ جا کر معاملہ ختم ہے۔ اور واللہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ 90 95 سال جن کی عمر ہو گئی وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی یہ حشرات الارض میں کوئی نکلے اور پرندے اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے، جیسے یہ بلی یا کوا کوئی اس طرح کبے جن کے پیچھے جس طرح لگے ہوتے ہیں، واللہ جو 90 92 95 سال کے لوگ ہیں ان کے پیچھے بچے اسی طرح لگے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ سلسلہ ایسا ہی ہے جیسے مجذوب ہے۔ تو کہاں 95 سال اور کہاں 950، دیکھیں نا کوئی ایسا کرنے والا معاملہ۔ اور وہ اللہ کے نبی ایک مدت تک 950 سال جس نے تبلیغ کی ہے، وہ نبی اپنی عمر میں آخر کون کون سی جگہ اس نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر مقابلے پر آتے ہیں تو صرف ایک اشارے پر ہماری، جیسے آج کہتے ہیں ایک کلک پر ہر چیز پڑی ہوئی ہے، ایک جو ٹچ کرو تو ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے، ایسے ایک ٹچ پر ہمارے سامنے یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ نہ ماننے والوں میں حقیقی بیٹا ہے، اور ہم اشارے کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ نوح اور ان کا بیٹا۔ کہاں خود اللہ کے نبی 950 سال کی تبلیغ، اور کہاں اپنا حقیقی بیٹا، ماننے پر نہیں آیا۔ تو زمانہ جانتا ہے اس بات کو، انکار کس چیز کا تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے کوئی جھگڑے کھانے پینے کے تھے، معاملات کے تھے، کیسے جھگڑے تھے؟ وہ جو تبلیغ انہوں نے کی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ کہ آپ نے بھائی کیسے کرنی ہے، ہل کیسے چلانا ہے، بیج کیسے بونا ہے، یہ تھا جھگڑا۔ تو کیا جو 950 سال جیا ہے اس نے اپنے کھانے پینے کا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ اس کے معاملات زندگی نہیں ہوگے؟ جس کا اپنا بیٹا تھا اور اتنا مخالف تھا، اس نے دوسروں سے مانگ کر کھایا ہوگا، دوسروں سے تحفے تحائف لے کر کھایا ہوگا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے نان جمی کا انتظام خود کیا ہے، اور نان جوی کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب کریم کا پیغام بھی قوم تک پہنچایا، اور صرف قوم تک پیغام زبان سے نہیں پہنچایا، ان کا کردار اور عمل، ان کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس بات کی تصدیق دیتا ہے کہ اس بندے کی زندگی دنیا کے اندر کیسی زندگی مثالی ہے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لینے دینے میں کبھی کم نہیں تولا، کبھی فراڈ نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، زندگی گزارنے کے لیے یہ 95 سالہ زندگی، 90 سالہ زندگی، یہ 60 70 سالہ زندگی کا احساس تو ہم اپنی کا کر نہیں سکتے۔ تو کس بات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آخر
زندگی گزرے گی کیسے؟ یہی فکر لاحق ہے ہمیں کہ یہ زندگی گزرے گی کیسے؟ یہ فکر لاحق ہے کہ لوگ کتنے مخالف ہیں ہمارے، ہم جی کیسے پائیں گے؟ میرے بھائی یہ بات عام ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، ہوا کے ساتھ اسی کے دھارے میں بہنا بہت آسان ہے، لیکن اقبال نے بھی یوں ہی نہیں وہ اپنے اس کو کہا تھا جو اس کا عقاب تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب۔ یہ جب مخالف کی ہوا سامنے ہو اور پھر اس کے سامنے حق والا سینہ سپر ہو جائے تو جب تک وہ سینہ سپر رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اڑان بلندیوں کی طرف ہوگی، وہ نیچے کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے عقاب بننا پڑتا ہے۔ مثال دینا آسان ہے اس کی، لیکن چیل اور کفے والی زندگی گزارنے والا اٹھتا تو وہ بھی وہی ہے۔ عقاب والا شکار آخر کہاں؟ اس لیے کہ یہ جب مخالفت کی ہوا ہوگی تو کہیں کہ دب جاؤ خیر ہے۔ اس لیے کہ ہماری تعلیم میں یہ چیز آ گئی کہ وہ ایک حضرت تھے، اللہ نے ان کے موافق ہوا کر دی تھی۔ ہم کہتے ہیں وہ جدھر جاتے تھے ہوا موافق ہوتی تھی اور ان کے سفر آسان ہو جاتے تھے۔ تو جو ایک کہ یہ تعلیم دی ہے، باقی جتنے ہیں ان سب کی مخالف کی تعلیم دی ہے، تو اس کا تو کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ گویا کسی کے موافق ہوا ہو تو یہ اللہ کا فضل سمجھے، لیکن مخالف ہوا ہو تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے کہ انسان کی اڑان ابھی بلندیوں کی طرف اللہ اس کی کروانا چاہتا ہے۔ اور مخالفت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، غیر کوئی مخالف ہو بھی تو اس کی کیا فکر ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا سہرا ہے، مخالفت کنہوں نے کی تھی؟ اپنوں نے یا بیگانوں نے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں تکلیف بھی اپنے کی ہوتی ہے۔ یار میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ کہ اپنوں کی واقعی تکلیف ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن تعلیم یہ کی ہے کہ ادھر سے پیغام آتا ہے کہ جو چیز پسند ہے جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جو چیز تمہیں حب لگتی ہے، جس کے ساتھ دل لگا ہے، جس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ یہ ساتھ جو باغ ہے یہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند ہے، اس کا پانی بڑا اچھا، باغ کا پھل بہت اچھا۔ دو چار گفتگو کے بعد آج بھی کتب روایات میں واضح ہے کہ دلوایا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس کو؟ چچا داد بھائیوں کو۔ کیا ان دونوں کے کبھی حالات بھی دیکھے ہیں؟ یہ جو چچا تائے کے تھے ان کے حالات بڑے شاندار گزر رہے تھے، یہ بھی وہی چچا تائے کے تھے جس طرح آج ہم ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ضرورت مند ہیں، تیرے چچا کے بیٹے ہیں دے دو۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے اندر، کہ میری ایک ماں ہے وہ بکر کی بیوی، وہ مکہ سے آئی ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب مدینہ والوں کے حالات کیا تھے یہ سمجھتے ہیں آپ کے مکہ سے جو چھوڑ کر آئے ہوئے ان کی پوزیشن کیا ہے، اور کتنا کو ٹھنڈا تھا اندر مکہ والوں سے، جنہوں نے مکہ چھڑوایا ہوا ہے، مخالفت کی اخیر ہے اس وقت پر۔ ادھر پیغام کیا ملتا ہے کہ وہاں دینے کا دور اجر ہے، لا کے اجران،
آج بھی حدیث میں ہے تیرے لیے 2 اجر ہے. اجر سادہ کا ایک اجر ہے تیرا صدقہ کرنے کے لیے، واجر الکرامہ، اور دوسرا ہے تیری قرابت داری کے لیے. جتنا قرب ہوتا ہے اتنے ہی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہے. پھر ان تکلیفوں میں آ کر انسان اپنی تکلیفیں بھول کر اللہ کے حکم کو جب ترویج دیتا ہے تو اس کا انجام بھی اللہ کے فضل و کرم سے پھر بخیر ہوتا ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ ادھر سیدنا نوح ہے علیہ السلام اور دوسری طرف بیٹا ہے بھی حقیقی لیکن ماننے والا نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. انہوں نے 1000 میں سے 50 سال کم وہاں تبلیغ کی. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. نبی پیغام دے رہے ہیں. ابھی یہ دنیا کا بھی ایک لحاظ سے ابتدائی زمانہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ دور ذرا ترقی والا ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر بندے کے پاس بات فوراً پہنچتی ہے. اس زمانے کا ذرا ایسا کرو کہ ابھی ایک لحاظ سے تو ہمارا یہ دنیا کا نظام شروعات میں ہے. ابھی جس طرح نظام آخر میں جا رہا ہے تب ابھی شروعات ہے اس زمانے کی. اور ادھر مدتیں گزر گئی تبلیغ کرتے ہوئے. تبلیغ کرنے والے اللہ کے نبی کوئی عام شخصیت تو نہیں نا، زمانے میں چنا ہوا انسان جس کی طرف انگلی کرنا آسان نہیں. آسان کیا کاری نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو ہاتھ واپس آتا ہے کہ نہیں، انگلی اٹھتی نہیں. پھر اس شخصیت نے اتنی مدت تبلیغ کی تو اثر بچے پر بھی نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. ان کو پکڑا کس نے؟ اللہ کی طرف سے طوفان آیا. دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ طوفان بھی کیا طوفان تھا کہ ایک طرف آسمان کو کہا کہ تو برسنا شروع کر دے، دوسری طرف زمین کو کہا کہ ابلنا شروع کر دے، اور ان کو کہا کہ ان کو بلا دے. یہ جو کل تک تجھے مذاق کرتے تھے یہ کل تک ہم کہتے ہیں، یعنی یہ ایک مدت مدید تک جو تجھے مذاق کا نشانہ بناتے رہے ہیں، آج بھی ان کو دعوت دے کہ آ جاؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. جو بچ جائیں گے وہی، جو بیٹھ جائیں گے وہی بچ جائیں گے. اور بیٹھنے والے کون ہیں اور نہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کو پکار کر کہا کہ بیٹا آ اس کشتی میں سوار ہو جا، اب تو یقین کر لے، اب تو مان جائے اس بات کو. وہ کہتا ہے نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا تو بھی تیرا کہاں دماغ کام کر رہا ہے؟ تیری کشتی ابھی یہ پہاڑی علاقہ ہے، کسی پہاڑ کے ساتھ لگے گی کشتی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. مجھے بچائے گا تو یہ پہاڑ پہ جائے گا، اس کی بلندی پر چڑھوں گا، یہ کشتی تو بھی میں لا عاصم اليوم من امر اللہ. ابھی ان کی پوری زندگی جو سامنے ہے، بیٹے کو نہیں پتا میرا باپ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کوئی کسی کا لے کے کھاتا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں زمانے میں کر رہا. بیٹا ہے جانتا نہیں، ساری باتوں کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضد چیز ایسی ہے کہ وہ ضد کسی طرف نہیں لگنے دیتی انسان کو. اور پھر جب ضد قوم کی ہو، قوم ایک ہی طرف پر چل رہی ہو تو دوسرا ذرا کیسے برداشت کریں گے اس کو؟ سارے چل رہے ہیں. میں عموماً جو میں 1-2 باتیں ساتھ آپ کے اشارتاً عرض کر دیتا ہوں. اس وقت زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے قوم کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ ہمارا جب وہ ایک آدمی کوئی فوت ہوتا ہے چارپائی پر لٹا کر اس کو جب لے جانا ہوتا ہے کہتے ہیں کلمہ شہادت.
زبان پہ جملہ نکلتا ہے، 4 لوگ اٹھاتے ہیں، 4 ساتھ ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کر جو ہی پکڑنے کوئی کلمہ شہادت۔ اکثریت میں آپ کو یہ کوئی معاشرے میں ایسا جنازہ جو خاموشی سے جا رہا ہو کہیں نہیں نظر آتا۔ بڑے بڑے مباحثوں کے جنازے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آواز اٹھ جاتی ہے کلمہ شہادت، عادت ہے زمانے کی۔ اب آپ اس کے خلاف زبان اٹھاتے ہو تو کہتے ہو یہ مسلک اہل حدیث ہے، اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک جماعت بن گئی ہوئی ہے، یعنی جماعتی طور پر تو ہم کچھ، لیکن قوم پوری۔ اب آپ ان میں بیٹھ کر بات کریں، کوئی تسلیم کرے گا، وہ کہیں گے کہ کلمے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا کہ دیکھو جنازے کے ساتھ جا رہے ہو تو خاموش، زبان بند، سوچ میں ایک بات چل رہی ہو کہ یہ میرا بھائی، میرا چچا، میرا باپ، میری یہ ماں، میری یہ خالہ، میری پھوپھی، جس کو اٹھایا ہوا ہے کندھوں پر، وہ بیٹے کیوں نہ ہو، آ جاتے ہیں جنازے۔ تو اس وقت فوراً یہ خیال ہو کہ کل تک یہ چل پھر رہے تھے، آج یہ چلنے سے قاصر ہے اور میں کل قاصر ہو جاؤں گا، یہ فکر لے کر چلے اور خاموش رہ کر۔ ہمارے یہاں معروف ہے، کہتے ہیں کہ جب جنازے پہ جاؤ نا تو وہاں ایک دفعہ اور کچھ نہیں تو اتنی آواز نکال تو صفیں گن لینا، پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ حضرت صاحب بھی موجود تھے۔ کبھی نہیں سوچا کہ یہ جب لوگ کم تھے، چند ایک 20 30 35 40، فرمایا 3 صفوں میں ہو جاؤ، 3 صفیں بنا لو۔ لیکن 3 صفوں سے کیا مراد تھی کہ 5 7 نہیں، یہاں کہتے ہیں 17 بن گئی ہیں، دیکھنا پہلے 18ویں نہ بن جائے، اگر بن گئے تو 2 اور پیچھے ہو جائے، 19 ہو جائیں، 18 نہ رہے گے۔ آوازیں ہیں، یہ ہمارا معاشرہ رواج پا چکا ہوا ہے، اور معاشرے کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو آپ پر دیکھیں لیبل کیا لگتا ہے۔ آپ یہ بات پہلے کسی کو بتائیں اس موقع پر کہیں کہ یہ بات نہیں ہے، یا لطیف ہو گیا، فرق ہے۔ تو میرے بھائی جب زمانہ رواج کسی بات میں پا چکا ہو تو اس کے خلاف چلنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر جب اس میں کوئی آواز نکالتا ہے تو وہ پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے زمانے میں اپنے گاؤں کے اندر دیکھا کہ صبح سورج چڑھ رہا ہوتا تھا تو اذان ہوتی تھی۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ وہاں وقت سے پہلے بھی لوگ اذانیں دینے والے ہیں کہ ان سے پہلے دینا ہے، آج یہ بھی زمانہ دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ایک وقت موجود تھا، ابھی وہ خواتین موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں، ابھی وہ ڈیرے اسی طرح ہیں کہ جب کبھی 12:15 بجے اذان شروع کی زور کی تو مردنی عورتوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی تھی کہ دیکھیں یہ دوپہر کو ہی شروع ہو جاتا ہے اور ہم پتہ لے کر جانا ہوتا ہے، مصیبت بری ہوتی ہے، باہر لوگ جو ڈیرے میں وہ گالیاں نکالتے ہیں، پیشی ہوگی دیکھ لو۔ تو آج زمانے میں وہاں اذانیں 12:15 بجے اور بھی ہوتی ہیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ پتہ چل گیا ہے۔ لیکن اس وقت جس شخص نے یہ کام شروع کیا، آج بھی وہ خواتین موجود ہیں جو زمانے میں بیٹھ کر لوگوں میں کہتی تھی ککھ نہ رہے گا، کیونکہ یہ زمانے کے خلاف تھا، رواج کے خلاف تھا۔ یہ رواج کے خلاف ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ابھی 5 سال پرانی بات، کوئی لمبی بات نہیں کر رہا، میں نے اعلان کر دیا کہ یہ جنازہ ہے تو ہم مسجد میں، اور خواتین کا چونکہ ہمارے پاس کافی وسیع انتظام ہے، جامع ہے، ساتھ ایک بڑی بلڈنگ ہے، تو اوپر کا حصہ ہمارا کھلا ہے، خواتین وہاں جنازے میں جو چاہیں شریک ہو جائیں۔ یہ 6 سال پرانی بات ہے، پرانی نہیں۔ واللہ لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں گھڑی کے جگہ کبھی زنانیوں نے بھی جنازے پڑھے، رواج نہیں ہے۔ رواج کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ نہیں پسند
کیا جاتا، چاہے اپنا ہو یا بگانا۔ اور اس میں لوگوں نے کیا کیا کہانیاں کھڑی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ ہیں، لوگ ہی نہیں اپنے لوگ ہیں، بالکل قریبی خون والے ہیں، لیکن وہ باتیں آج بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک نیا کام ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام جو کام لے کر آئے تھے، یہ کام ویسے نئے نہیں تھے، دل بھی مانتا تھا، تسلیم کرتے تھے ان کے اندر کے، ہاں اس نے بات جو کہی ہے یہ بات دل مانتا ہے، لیکن پھر مجبور ہے کہ کیا کریں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ اصل میں نے یہ ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ ظالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رہنے دیا جائے، اس کو اوپر کر دے یا نیچے کر دے۔ کسی چیز کو اس سے اوپر کر دیا جائے تو ظلم ہے، نیچے کر دیا جائے اس کے مقام سے تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو جس کا حق ہے وہ نہ ملے تو یہ ظلم ہے، لیکن جو حق سے زیادہ مل جائے وہاں خیر ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رہنے دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور فرمایا وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم تھے۔ انہوں نے جو نبی کا مقام تھا، جو اللہ کی کتاب کا مقام تھا، جو اللہ کے پیغام کا مقام تھا، جو اللہ کے نبی کا پیغام تھا، اس کو اس کے مقام پر نہیں رہنے دیا تھا۔ اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں بھائی کہ نبی سے نہ آگے قدم بڑھانا ہے نہ پیچھے سے جانا ہے، اسے کہتے ہیں اتباع کرنا، اور ہم متبع ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی نے اتباع کس کی؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے کر کے اس کی اتباع نہیں کی، ہر اس چیز کی اتباع کی جو رب کریم کی طرف سے وحی ہے۔ اور ہم اتباع کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اتباع کس چیز میں ہے؟ وہ اتباع اس چیز میں ہے کہ دیکھو جب تم تک ایک پیغام پہنچ گیا ہے، وہ پیغام زمانہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر تم نے زمانے کے دھارے میں بہنا پسند کیا، نتیجہ تمہارا وہی ہوگا جو اس وقت نبی کے مخالف ہوگا۔ اور اگر تم نے اس دھارے پر بہنا شروع کر دیا جو دھارا نبی دے کر گئے، تو یقیناً نتیجہ تمہارا صحیح نکلے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بھی نجات دے دی، اور ان کے ساتھ جو اس سفینہ کے اندر شامل ہو گئے ان کو بھی نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا تھا کہ لوگوں یہ عبرت ہے تمہارے لیے، یہ آیا ہے، یہ آیتن نشانی ہے جسے کہتے ہیں لوگ معجزہ۔ یہ وہ عاجز کرنا تھا کہ بیٹا تو نبی کا بیٹا ہے لیکن نبی کا پیغام نہیں تسلیم کر رہا، غرق ہونا تیرا مقدر ہے۔ وہ بیٹا نبی کا تھا، نبی نے اللہ کو پکارا، اللہ ان ابنی من اہلی، کون پکار رہا ہے؟ نبی پکار رہا ہے، کس کو؟ کسی غیر اللہ کو نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو۔ ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، نبی نے آج تک یہی سمجھا کہ اللہ یہ تیرا وعدہ ہے اور وعدہ تیرا سچا ہے۔ وعدہ تیرا کیا تھا کہ جو تیرا ہے اس کو بچاؤں گا۔ فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
نبی تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ تیری نسل کا نہیں تھا، کردار کا تھا۔ کردار اپنایا وہ جس نے بھی اپنا لیا، اور نہیں اپنایا تو جس نے بھی نہیں اپنایا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نبی سے رشتہ کیا ہے ایک نبی کا، اور دوسرا نبی ساتھ ہی واقعہ بیان کر دیا ابراہیم کا۔ کہا ایک طرف بیٹے والا معاملہ تھا نبی کے ساتھ، دوسری طرف یہ نہ سمجھنا کہ اوپر والے کی تو خیر ہوتی ہے کیونکہ وہ باپ ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ساتھ ہی ابراہیم کا واقعہ بھی پڑھ لو۔ دونوں کو جدا بھی نہیں کیا، اکٹھا بتا دیا کہ ایک طرف بیٹا نہیں مانا، نتیجہ بیٹے کو بھگتنا پڑا، دوسری طرف باپ نہیں مانا، نتیجہ باپ کو بھگتنا پڑا۔ زمانے میں اور قرب کس کا ہے؟ آخر خاندان کے لحاظ سے ایک کی نسل ہے اور ایک اپنی نسل ہے، آخر اس سے بڑا قرب تو زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں نا۔ لیکن نہیں مانا تو نتیجہ نہیں نکلا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اس کا ڈر اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سارے واقعات ان کو سنائے جا رہے ہیں اور کہا کیا جائے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کیا؟ اتقوہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو نہ، جانو اس بات کو، تو یہ بات تمہارے لیے بڑی ہے کیا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ اور یہ اپنے زمانے کے اندر قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے زمانے کے اندر لوگ سورج پرستش کرنے والے تھے، لوگ چاند کی پرستش کرنے والے تھے۔ یہ ان کے پاس جا جا کر ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ستارہ پرست تھے، ان کے پاس گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ ایک وقت تک خود ستارہ پرست تھے۔ نبی بھی ہو زمانے میں کبھی غیر اللہ کی پرستش کرے، نبی بننے سے پہلے ہی کبھی کرے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اور اسی سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں، 100 بار نکالے، برا بھلا کہتے ہیں، 100 بار کہے۔ نبی کی شان کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم تسلیم کرنے کا تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو پہلے پرستش کرتے تھے چاند کی، ان کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ یہ تو غروب ہو جاتا ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ جو تھا نا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، سوالیہ کر لو، یہ میرا رب ہے، انداز ہی ہے نا۔ آپ ذرا انداز تبدیل کرو، نبی کی شخصیت بچتی ہے اس سے۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ان کے پاس گئے ہیں، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سورج بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ میرا رب ہے نہیں، یہ میرا رب ہے، اور کسے کہتے ہو رب؟ یہ سوالیہ تھا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ایک جو سلسلہ آج ہمارے ہاں ہے 5 تن والا، یہ بات ہے توحید کی، تو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عموماً میں ایسے اشارات بھی کوشش کرتا ہوں کم، لیکن ایک بات آئی ہے تو کرنے لگا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے میں رواج پائی ہوئی، ان میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں آج ہیں 5 تن، معروف ہیں، یہ کوئی آج کا نظریہ نہیں، یہ بھی پرانا نظریہ ہے، یہ پرانا نظریہ ہے۔ بدھ، سوا، یوگ، یوس، نصر، یہ کیا تھے؟ 5 تن۔ بدھ نہیں، صرف بدھ نہیں تھے، یہ وہی 5 تن۔ یہ 5 تن کا نظریہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا نظریہ ہے۔ یعنی لوگوں نے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں اپنے میں معروف کی ہوئی تھی، وہی نسلن بعد نسلن چلتی چلتی اپنے معاملات تبدیل کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ آج ہمارے ہاں شکلیں بدل گئی نا ان کی، چاہے چیز آج بھی وہی ہے، وہ 5 تن۔ مقرب وہ بھی سمجھتے تھے ان کو، مقرب ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ 5 تن ہیں جو جب کوئی بات ان میں سے ہو جائے گی تو وہ پوری ہوگی، جنت کے وارث یہ ہیں، معاملات زندگی کو حل ان کے نام پر کیا جائے گا، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ سیم چیزیں آج ہمارے ہاں وہ چیزیں عود کر آئی ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے ہم ان کو مان رہے ہیں کہ یہ 5 تن ہیں۔ بات تھی توحید کی، تو یہ بات عرض اس لیے کی ہے کہ توحید، یہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہے نا شرک والا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور باتیں بھی اسی طرح کی ہیں۔ آج زمانے میں کسی سے پوچھئے کہ یار تم یہ جن کے پاس جاتے ہو ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ آج جو جس کو پوجنے والا ہے، جس بھی ڈھیری پر جا کر جو اس کے ساتھ اس کی دل کی لگی مطلب بنائی ہوئی ہے اس نے اپنی، اس کو پوچھ کے تو وہ فوراً کہے گا کہ نہیں، ہم ان کو پوجتے نہیں، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، ہم کب ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں پھر آگے مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی بڑے کے ساتھ ملنا ہو تو نیچے کسی کے ساتھ بیچ میں ملنا پڑتا ہے، یعنی اس طرح کی کہانیاں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا زمانہ ہے اس میں بھی یہ بات معروف ایسے ہی تھی کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مانا بدہم اللہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے مقرب ہے، اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں تقرب الی اللہ حاصل ہوگا۔ مانتے ہم بھی یہی ہیں کہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو آج نظریہ وہی ہے یا فرق ہے؟ سیم نظریہ بالکل وہی کہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی نظریہ ان کا وہ تھا، آج ہمارا یہ ہے، نظریے نے ان کا بیڑا غرق کیا، ہم مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں۔ وہ مشرک تھے مکہ کے، معروف ہے مشرکین مکہ، ہم مومن ہیں۔ وہ مشرکین مکہ تھے، ہم مومن ہیں۔ یعنی کیسا ہے؟ نام تبدیل کر لیا۔ میرے بھائی نام بدلنے سے کام نہیں ہوگا، یہ بات ہے جو میں اکثر رد کرتا ہوں کہ صرف نام اپنا اہل حدیث کہلوا لینا
صرف نام اپنے آپ کو توحیدی کہلوا لینا یہ کفایت نہیں کرتا. کفایت کس چیز نے کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، زمانہ سارا مخالف ہو جائے تو ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس پر آنے والے جتنے مسائل ہیں ان کو دل و جان سے قبول کر کے یہ سمجھ لیں کہ موت کا وقت اٹل ہے، وہ تو آئے گی جب وقت ہے. جب تک ہوں اس وقت تک کسی بات پر قائم رہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہو جائیں اور اسی پر اپنی زندگی کا اختتام کر دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اگلی آیات کو پڑھ کر آئیے گا، اللہ توفیق دے دو.